میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حسین بن احمد الزہرانی حفظہ اللہ کو، وہ آئے اور قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین و سامعات کو مستفید کرے۔ الحمد للہ علی فضلہ والصلاة والسلام علی اشرف رسلہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ بیانات اور تقاریر سننے کا بہت بڑا موقع ہے سب کے لیے استفادہ کرنے کے لیے، مگر چند امور کی ذمہ داری ہمارے پہ بھی عائد ہوتی ہے، طالبات کے لیے بالخصوص اور مدرسین اور معلمین اور دعات کے لیے عام طور سے تو ذمہ داری باقی اور قائم رہتی ہے۔ وہ اس بات کی ہے کہ کسی اختتامی اجلاس یا اس کے کئی صدیوں اور سالوں نکلنے کے بعد بھی اس کو کامیابی کا خطاب دیا جاتا ہے جب اس کے کرنے والے اور اس کے فراغت کرنے والے دین کے علم سے اور عمل سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ فراغت ہونا مطلب نہیں ہے کہ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، بس پڑھے جتنا تھا ڈگری پہنچ گئے، حاصل کر لیے۔ اس لیے میں ہمیشہ ہندوستان کے مدارس اور ہمارے اداروں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ یہ جملہ تھوڑا سا نصاب میں تبدیل کر دے کہ فراغت ہونے پر عالمہ فاضلہ کی جگہ طالب علم اولا، طالب علم ثانیہ، تاکہ اس کے اندر ایک جستجو اور تڑپ رہے کہ میرے پاس اور بھی مراحل علم کے ہیں جو مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ مگر جب عالمہ ہو گئی بول کر اس طرح ڈگری دی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا دھوکہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ شیخ علامہ ناصر الدین البانی کے ساتھ ہم بیٹھے اٹھے اور کہتے تھے وہ انما انا طالب علم، اور کبھی طویلب علم کہتے تھے۔ وہ ایسی شخصیتیں جو دین کا علم دن رات لگاتار، اور ان کے تصانیف اور کتابوں میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک تصنیف آتی ہے تو اس کے 10 سال کے بعد ایک شمارہ آتا ہے کہ ہم نے وہ کتاب میں یہ غلطی کی تھی، وہ غلطی کو ہم رجوع کرتے ہیں، اس کی اصلاح یہ۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی سند ایک لمٹ نہیں کرنے والا ہے آپ کو۔ آپ سند اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک مقام بن گیا ہے، ایک ڈگری حاصل ہو گئی، کیونکہ دنیا والے دنیا کی ڈگریاں لیتے ہیں اپنی نوکری کمائی کے لیے، اور ایمان والے اپنی ڈگری لیتے ہیں اللہ کے نزدیک کامیاب نیک صالح بندے بن کر لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ پیغمبروں کا مشن جاری ہونا ضروری ہے، وہ نصب العین رکھنا ہمارے اور آپ کے یہ وقت میں یہ ذمہ داری احساس کرنا بخوبی لازم ہے۔ آخری 2 باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بچیاں ماشاءاللہ سے قرآن کا حفظ کرتے ہیں یہاں پر، اور قرآن سے حفظ کرنے کا ضروری احساس یہ کرے کہ جس دنیا کے سارے کتابوں کا ایک آتھر، ایک راوی، ایک سند ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ جس کتاب کو حفظ کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا اس کے طرف سے ایمان اور ہدایت اپنے آپ کو بلندی کے طرف، ایمان کے طرف جڑاتے ہیں، بے شک یہی ایک واحد کتاب ہے جس کی سند عالی سب سے زیادہ ہے۔ اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ پڑھتے ہیں قرآن یہاں پر، تو سند اس کی کہاں تک جاتی ہے؟ حفص عن عاصم کی روایت سے پڑھتے ہیں یہاں پر اکثر، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سند جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، رسول اللہ سے جبریل امین نزل به الروح الامین ان سے ملتا ہے، پھر وہاں سے رب العزت ذوالجلال سے جڑتا ہے۔ کتنا عالی سند ہے یہ، اور کتنا قدر ہم اس کی کرتے ہیں۔ یہی کتاب تو ہے جس کے نزول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک بڑا خطاب اس مہینے کو دیا گیا ہے۔ قرآن کے نزول کی سبب سے مہینے کی عظمت ہو گئی بڑائی، اور اس رات میں جو قرآن اتارا گیا، اس رات کی عظمت اتنی بڑی ہو گئی کہ 1000 ماہ کی عبادت سے افضل۔ اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جبریل امین جو اس کتاب کو لے کر آئے، وہ سارے فرشتوں کے سردار بن گئے۔ تو یہ اتنا بڑا معاملہ عظیم ترین، اور کیونکہ ہمارے پاس
معاشرہ اور ماحول اس کی حق قدر نہیں کرتا ہے تو ہم بھی اس کو ڈھیل دے کر سستی یا اس کی تعظیم نہیں کرنا، یہ ہماری ایک گنہگاری سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس کے نزول کے اسباب میں یہ بھی ذکر کرے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے ایک بابرکت والی کتاب کو آپ کے سینے مبارک پر نازل فرمائے۔ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ تلاوت، تجوید، بے شک یہ تو بعد میں ہے، مگر اصل مقصد اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کو لام سببیہ کہتے ہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ ان آیتوں پر غور و فکر کرے اور تدبر سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے دل سے لگاؤ رکھتے ہوئے اس سے اپنے احساس کو، اپنے رب سے پہچان کرنے کو، تعارف حاصل کرنے کو، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی قیمتی کتاب ہے، جس کی اہمیت یہاں پر صرف نہیں بلکہ یہ کتاب کی اہمیت بہت دور تک بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ پریشانی کے وقت اپنے اثر رسوخ، جان پہچان یا مختلف امور کو پہنچ پا کر اپنی پریشانی سے نکلنے کے لیے اسباب تلاش کرتے ہیں، مگر یہ واحد کتاب ہے جو سارے دنیا کے اندر جس دن اللہ تعالیٰ بتائے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال نہ کوئی اولاد کام آتے ہیں آپ کو، تو اس دن یہ جو سائلنٹ بک ہے، جو قرآن مجید جس کو خاموشی سے آپ رکھ دیتے ہیں، اس کے طرف زیادہ توجہ غور فکر نہیں کرتے ہیں، وہی سائلنٹ بک قیامت کے روز آ کر گفتگو اور حجت اور آپ کا ہی وکیل بن کر آپ کی حامی بنتی ہے۔ مگر افسوس کہ اگر آپ کا وکیل کسی بڑے اہم کیس، اہم میٹر کے لیے آپ کا کیس لڑ رہا ہے اور آپ کو فون کرتا ہے، آپ اس کا فون کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو وکیل آپ کے کیس میں کتنی دلچسپی لیتا ہے؟ بالکل اس کو کوئی دلچسپی نہیں، بھائی آپ ہی لاپرواہی سے اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، آپ ہی اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ کے کیس سے لڑنے سے مجھے کیا فائدہ؟ تو یہ شخص جو اپنے قرآن سے لگاؤ چھوڑ دیتا ہے، یہ پریشان آگے بھی بہت ہونے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے، اقرأوا القرآن، اس قرآن کو پڑھایا کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی کتاب کل کے دن اپنے ساتھیاں جو اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اس سے لگاؤ رکھتے تھے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت جانتے تھے، ان کے لیے شفاعت اور سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے یہ بولنے والی کتاب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے سامنے حجت کر کے کہتی ہے کہ اللہ یہ مجھ سے وقت گزارتا تھا، میرے ساتھ ٹائم نکالتا تھا، یہ میرا ساتھی ہے، میرا ساتھ دیتا تھا، تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ ابو داؤد کی حدیث جو آپ سنے ہیں شاہد غالباً، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی ادخلته الجنہ، کما قال علیہ السلام، قرآن میں ایک سورہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ اپنے ساتھی کو جو روز اس کی تلاوت کرتا تھا، اس کی سفارش اس حد تک کری ہے جب تک کہ اس کو جنت کا داخلہ دلانے تک اس کو ساتھ دیتے ہوئے چھوڑی نہیں۔ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، جو آپ کے سامنے آج افتتاح ہوا ہے جلسہ اس آیتوں سے۔ تو کہنے کا مقصد کہ جو وکیل آپ کا ہی کیس لڑنے والا ہے، قیامت کے روز آپ کا ساتھ دینے والا ہے، اور آپ کے فائدے کی چیز، اور آپ اس وکیل سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر سوچئے کہ آپ کا کیس کتنا کامیاب ہو سکتا ہے، کتنا فیل جاتا ہے۔ اور آخری میرا پیغام اور میری دعوت اپنے خود کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، منہج اور دعوت توحید کی بہت عزیز و بہت قدردان دعوت ہے، اور اسلام کی غربت محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس جہاں پر اصلاح کے کام میں جڑے لگے رہتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آج جتنی محنت اور کوششیں لگے ہیں، اس سے زیادہ اور بڑے اعلیٰ سطح پہ بھی آپسی امور کو، دعات کو اور مدارس کو
ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک کمپٹیٹو میدان پہ جتنی بڑی تیزی سے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللہ تعالیٰ ترغیب دیے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس میں جنت کو حاصل کرنے میں سابقو اور سارعو دو لفظ ہے، سبقت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، کمپٹیشن کرو اس میدان میں، اور سرعت کرو، تیزی سے دوڑو نیک کام حاصل کرنے میں۔ تو وہ میدان علمی دینی مدارس ہمارے پاس یتیموں کی طرح گزار رہے ہیں۔ ہر ادارہ اپنے مسائل اور مشکلات کی وجہ سے، مادی حالات کی تنگی کی وجہ سے، وہ ایک سال یا کئی بچے بچیاں جو جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپنی بجٹ ساتھ نہیں دیتی ہے، کیونکہ جتنے امکانات ہے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیں گے۔ اور بہت سے ایسے مدارس اور مساجد بھی، ادارے بھی مقروض حالت میں گزار رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری کے اعتبار سے کہ ہم پبلک ذمہ داروں کے ساتھ جڑے، ذمہ داروں کو رائے مشورہ، کچھ سجیشن، کچھ اصلاحی، کچھ اچھی ہدایات، کچھ نئے کریٹو مائنڈ کھول کر آئیڈیا دے، کچھ ایسے امور کو بیدار کرے۔ اگر یہ سینس اور احساس ذمہ داری کا ہم کو ہے کہ یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا دین کی اعزاز ہم ہی کرنے والے ہیں، اور یہ توحید کی بلندی میری اکیلے کی ذمہ داری ہے، جب یہ فکر اور احساس پیدا ہوتا ہے تو دعوت کے امور میں مضبوطی اور استحکام اور بلندی، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت یہی ذکر کرے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب کے سب تھام کر اکٹھا ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور بکھرتے ہوئے اپنے آپ کی ہوا کمزور مت کر لو، کیونکہ آپ کی قوت آپ کے ایک ساں ہونے میں ہے۔ بچھڑ کر تنہا ہر کوئی اپنی اپنی لگے ہوئی ہے، دوسروں کی ذری بھی فکر نہیں، دوسروں کا احساس نہیں، دوسروں کو اس میدان کی کمپٹیشن میں آج تک بھی میں نے یہ نہیں سنا ہوں کہ فلان مدرسہ اور یہ مدرسہ سے ایک کمپٹیشن ہوا لڑکیوں کا، اس میں مظاہرہ ایسا ہوا، اس میں اس طریقے سے ڈیبیٹ اور اس طریقے سے قرآن کا حفظ، اس طریقے سے بیانات، یہ خود کریٹیو مائنڈ ایکٹیو کرنے میں ایک دوسرے کے معیاری لیول بھی بڑھتا ہے، دعوتی انداز کے خطابات بھی بلند ہوتے ہیں، اور جذبہ دعوت کا بھی بہت بڑا آگے تک چل سکتا ہے۔ مگر افسوس ہم مشتعل ہونے کے بجائے اس کو بجھا کر ایک لمٹ پہ ٹھنڈا کر کے اس کو چلو جتنا بھی کرے، بہت کچھ کر لیے، بہت اللہ اچھا رکھو، بس آپ سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کیا، ایسی سستی اور کاہلی پیدا کرنے والے نعوذ باللہ نبی کے زمانے میں تو صرف منافقین لوگ تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے منافقت سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین ہمارا سچا ہے، اور ہم اس چیز کے لیے اگر اپنی جان و مال اور وقت قربان نہیں کریں گے تو پھر کیا یہود و نصارہ آپ کے دین کو اعزاز دینے آئیں گے؟ سوچئے، اگر یہ چیز کی عزت اور بلندی آپ کے دل میں اس کی محبت ہے تو یاد رکھے ہر انسان جس چیز کی محبت اس کے دل میں چھا چکی ہے اسی چیز میں اس کا زیادہ وقت مصروفیت میں لگ جاتا ہے۔ لہذا ہم آج بھی ایک مسابقت کا اعلان میں یہاں سے آپ لوگ کے مدرسے کو بھی، دوسرے مدارس پہ بھی میں پیش کرتا ہوں کہ اسلام کی دعوت میں ایک سوچ حاصل کر کے پیدا کرنا ذہن میں، وہ کیا ہے کہ آج کل آپ بولتے ہیں کہ دعوت دینا مشکل کام ہے، نہیں، آج جتنا آسان ہے دعوت دینا کسی وقت میں اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ سارے سوشل میڈیا اور مختلف ٹیکنیکل لنکس جتنے ایک دوسرے سے روابط پیدا ہوئے، آپ کے لیے بہت راحت اور سکون کا معاملہ بن گیا ہے۔ پہلے تو داعی مبلغین کو لوگوں سے جا کر ملنا، کھٹکھٹانا، وہ لوگ کے باتیں، تکلیفیں، حجتیں، مختلف امور ہوتے تھے۔ یہاں پر آپ تو ایک میسج ڈالتے ہوئے پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ایک پوسٹر کو ایک مدرسے کے، واللہ ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ سے انسان، کالج میں بچے بچیاں جو ڈگری کرتے ہیں ان کو پروجیکٹ دیا جاتا، یہ پروجیکٹ پیش کرو، آپ کی فراغت آپ کو مل جاتی ہے پروجیکٹ کامیاب ہونے پر۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری توحید کی دعوت کے لیے یہ موحدین اور ہمارے لیے کیا ضروری پروجیکٹ ہے جو دنیا سے نکلے تو اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہے کر ہم کو جنتی بنا دے، اس کا رحم و کرم کر دے۔ یہ پروجیکٹ کے بارے میں کتنے لوگ فکر مند اور سوچتے ہیں، یہی چیز کا احساس ہونا ہے۔ تو مسابقت چھوٹی سی ہے اور اس کا انعام انشاءاللہ اللہ چاہا تو رمضان کے بعد یا بقرعید کی عید میں انشاءاللہ اس کا انعام مقرر ہے ابھی سے، اور انشاءاللہ بہترین صرف سوچ میں ڈالنے والی چیز ہے کہ ہم کو
ایک ایسے جملے جس میں دعوت غیر مسلم کو بھی پہنچے اور شرک کرنے والوں کو توحید کا پیغام پہنچے، اور اس جملے کو اردو انگلش جس زبان پہ بھی آپ دیں گے وہ صرف پوسٹ کر کے مدرسے کے ادارے میں دے دیجئے، جس کا بھی سلیکشن ہوتا ہے، اور یہ پوسٹر ہر بسوں پہ، آٹوؤں پہ، ہر جگہ دیکھیں گے کہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے، لوگ کو دعوت دینے کے لیے یہ کافی ہے۔ الحمدللہ آپ صرف آئیڈیا سوچ کے نکالیے ایک ایسا جملہ جو مختصر 2 3 4 لائن کا ہے، زیادہ نہیں، تو اس جملے میں کیا الفاظ ہونا ہے جو آگے والوں کو دعوت کے طرف متوجہ کر کے اور مشرکوں کو شرک سے ہٹا کر اللہ کی وحدانیت پہ ان کو جڑانا ہے۔ یہ جملہ صرف یہ مدرسے کے لیے نہیں بلکہ عام انشاءاللہ مسابقت سمجھ جائیے، اور اس میں پہلا ٹکٹ عمرے کا ٹکٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلی بار اعلان کر رہا ہوں میں یہاں سے، اور انشاءاللہ اتنا تو کافی رہیں گا کہ ذہن چلتے رہیں گا کہ اسلام کی بلندی، توحید کی دعوت کو بلندی کرنے کے لیے کیا جملہ کہا جائے یا پوسٹر لگایا جائے۔ آج نہ جانے کتنے شرکی چیزیں ہم پوسٹروں پہ، آٹوؤں پہ، مختلف چیزوں پہ دیکھتے ہیں، دل کو دکھ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا موحد مر چکے ہیں یا توحید کی دعوت عزیز نہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ بہت دکھ کی ہونے والی بات ہے۔ اس لیے یہ مسابقت صرف آپ کے فکر اور دماغ کو چالو کر کے بتائیے کہ آپ اپنی دین اور اللہ کی وحدانیت کے لیے کتنی غیرت مندی رکھتے ہیں، اور دنیا کا انعام تو دنیا کے لیے ہوتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا انعام بھی آپ کو اللہ کے گھر کی دیداری ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں ذمہ داروں کو اور اساتذہ اور جو بھی نگران کار اور جو بھی اس مدرسے کے فاؤنڈر اور محنت کر کے جو بھی تعاون کرتے رہے شروع سے اور آگے بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مال اولاد میں صحت و برکت عافیت کے ساتھ اللہ شرف قبول اخلاص کے ساتھ ان کے اس عمل کو قبول کرے، اور یہ بچیاں جو بھی فراغت کرتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ان کو اور ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، اور توحید کی دعوت کی بلندی اور ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کر نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول ما تسمعون واعوذ باللہ ان اذکر بی وانسى، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔